أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين واتخذ قوم موسى اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعد ہی ان کے جانے کے بعد من حلیجہم ان اپنے زیورات سے عجلا ایک بچڑے کو معبود جسدن جس کا ایک جسم تھا لہو خوار اس کی ایک خاص آواز تھی علم یرو انہو کیا نہیں وہ خیال کر رہے تھے کہ بے شک وہ بچڑا لا یکلمہم نہ تو ان سے بات کرتا ہے ولا یہدیہم اور نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے سبیلا سیدھے راہ کی اتخذوہ بنا لیا انہوں نے اسے معبود وکانوا ظالمین اور تھے وہ ظلم کرنے والے ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ پشیمان اور شرمندہ ہوئے وَرَأَوْا أَنَّهُمْ اور انہوں نے دیکھا سمجھ گئے انہم قد ضلوا کہ بے شک وہ تحقیق گمراہ ہو گئے قالوا اب کہنے لگے لئن لم یرحمنا البتہ اگر نہ رحم کرے گا ہم پہ ربنا ہمارا پروردگار ویغفر لنا اور ہمیں معاف نہ کرے گا لنکونن من الخاسرین تو البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے اور ٹائم کافی گزر گیا 30 دن قوم کو کہہ کے گئے تھے اور 40 دن گزر گئے اور ادھر قوم میں ایک منافق آدمی تھا موسیٰ ابن ظفر اس کا نام تھا جو مشہور تھا سامری کے نام سے اس سامری نے اپنے شرارتی ذہن سے آئیڈیا تو اس کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے ایک اور قوم کو جس کا پہلے ذکر ہوا قنسرین میں بچھڑے کو پوجتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کے دماغ میں بھی وہی بات آئی اور اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیلیوں نے جتنے زیورات فرعونیوں سے لے کے آئے تھے مصر سے سب کو باہر پھینک دیا ہے تو یہ ان سب کو اکٹھا کر کے پگھلا کے اس نے ان کی بچھڑے کی شکل ایک ڈھانچہ بنا لیا اور پھر اس میں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی سموں کے نیچے جو مٹی آتی تھی وہ سنبھال رکھی تھی اس کو اس کے پیٹ میں ڈالا تو اس میں ٹین ٹین کی آواز آنے لگی وہ بولنے لگا جیسے بچھڑا بولتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے تو اس نے قوم سے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ کہ اصل تو تمہارا معبود اور تمہارا رب یہ ہے اور موسیٰ کا بھی یہی رب ہے وہ موسیٰ بھول گیا اور طور پہ چلا گیا اصل تو یہ رب ہے تو قوم بھی پاگل بن گئی
اور عربی کا مشہور مقولہ کل جدید لذیذ، کوئی بھی نئی چیز آدمی کے سامنے آتی ہے تو آدمی اس پہ لٹو ہو جاتا ہے، تو خوش ہو گئے کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے، اور سارے اس کی پوجا میں لگ گئے۔ لیکن جب وہ 4 دن کی لذت تھی اور وہ نشہ جو ایک جوش کا تھا وہ دماغوں سے اترا تو اب پریشان ہو گئے کہ یہ تو غلطی ہو گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو آپ بھی پریشان ہوئے، تو اس کا ذکر ہے وَاتَّخَذَ قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ، ان کے طور پہ جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، ایک بچھڑے کی شکل، جسداً، جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کی ایک خاص آواز تھی جو بچھڑوں کی ہوتی ہے۔ الم یرو انہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے کم عقل تھے، بے وقوف لوگ تھے، کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا انہو لا یکلمہم، کہ بے شک وہ بچھڑا جس کو اب خدا بنا کے پوج رہے ہیں، لا یکلمہم، ان سے تو بات بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے کسی سیدھی راہ کی۔ یعنی کم از کم انسانی قابلیت تو اس میں ہوتی کہ جیسے انسان بات چیت کرتا ہے وہ بھی اپنے پوجنے والے انسانوں سے ہی بات وہ کر لیتا، ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا۔ تو جب اس میں ایک عام سے انسان والی صلاحیت بھی نہیں تو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ خدا کے لیے تو بڑی قدرتوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ تو اتنی معمولی صلاحیت سے محروم اس کو خدا بنا بیٹھے، کتنی بے عقلی کی بات۔ اتخذو، تو اس کو انہوں نے بنا لیا معبود، وکانوا ظالمین، اور تھے ظلم کرنے والے۔ یعنی یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ جو انسان کو اللہ نے صلاحیتیں قابلیتیں دیں، ان کو تو اللہ کے لیے کھپانا چاہیے، اور یہ اللہ کی بجائے مخلوق میں ان صلاحیتوں قابلیتوں کو کھپاتا ہے، اور اپنی یہ پیشانی جو رب کے آگے جھکانی ہے وہ مخلوق کے آگے جھکاتا ہے، یہ ظلم ہے، اور تھے وہ ظلم کرنے والے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اب اس کے لفظی جو معنی ہے وہ تو یہ ہیں سقطا، گرا دیے گئے، فی ایدیہم، اپنے ہاتھوں میں، اور اس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ جب وہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایسا رویہ ہوتا ہے جب کبھی آدمی کسی بات پہ شرمندہ ہوتا ہے نا، کوئی بات کہہ رہا ہو اور بات غلط ہو جائے، کوئی کام ایسا کر رہا ہو کہ جس پہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، شرمندگی ہو، تو عموماً ہمارے ہاں بھی یوں لوگ کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سقط فی ایدیہم، کہ ان کے چہرے ان کے ہاتھوں میں گرا دیے گئے، تو مطلب اس کے کہ وہ پشیمان اور شرمندہ ہو گیا اپنے اس کسب پہ، اپنے اس عمل پہ۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ، اور اب وہ انہوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ انہم قد ضلوا، کہ بے شک تحقیق وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے بالکل غلط یہ کام کیا کہ ایک بچھڑے کو اوروں کی دیکھا دیکھی خدا بنا بیٹھے۔ اب اس پشیمانی میں اللہ سے معافی مانگنے لگے، قالوا، کہنے لگے، لئن لم یرحمنا ربنا، البتہ اگر نہ رحم کرے گا ہم پہ ہمارا رب، ویغفر لنا، اور ہم پہ مغفرت نہ کرے گا، ہمیں معاف نہ کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کہ اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کے بغیر اب ہماری نجات نہیں ہے، کیونکہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں اب اس پہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو ہماری کوئی بھی کامیابی کی اور نجات کی صورت نہیں ہے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ آپ کی قوم میں اس غلطی میں مبتلا ہوگی۔ اب وہاں سے آپ پلٹے اور بڑے غصے میں تھے
اور ساتھ میں پریشان بھی تھے کہ میں تو اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سے کتاب لینے گیا اور یہ الٹا گمراہ اس سے پہلے ہو گیا اور یہ شرک کی راہ پہ چل پڑے۔ تو غصہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور اسی پریشانی میں دوڑتے دوڑتے اپنی قوم کے پاس پہنچے اور آگے قوم کو دیکھا۔ وہ پریشان تو پہلے سے ہو چکے تھے، انہیں اپنی غلطی کا احساس تو قوم کو ہو چکا تھا، لیکن بس دیکھا دیکھی لگے ہوئے تھے، اس کو پوچھ رہے تھے۔ کچھ لوگ پیچھے بھی ہٹ گئے تھے اور وہ اب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن کچھ لوگ ابھی اس شرک پہ چل رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے آپ نے ان کو ملامت کی، حضرت ہارون علیہ السلام سے غصہ ہوئے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔